بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خان صاحب نے اس وقت حکومت کو تقریباً چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور حالات حکومت کے لیے اتنے سنگین اور اتنے مشکل ترین ہو گئے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ایک طرف تو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس تھا جس کا فیصلہ پہلے انہوں نے 23 دسمبر کا کہا تھا کہ ہم 23 دسمبر کو فیصلہ سنا دیں گے، لیکن 23 دسمبر کو یہ انفارچونیٹلی فیصلہ نہیں سنا سکے. اچھا، ایک تو میں ایک بات بتا دوں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کا فیصلہ بیسیکلی ہو چکا ہے. اب یہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا گیا ہے کہ مناسب وقت پر سنا دیا جائے گا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جب فیصلے محفوظ کر کے ان کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا نا، رکھ لیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا ڈائریکٹلی یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے پہ کسی نہ کسی طرح کی کوئی بلیک میلنگ کی جائے گی، کہیں نہ کہیں کوئی جھکانے کی کوشش کی جائے گی، یا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنی بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جائے گا اور کیا جائے گا. تو اس کو محفوظ کرنے میں اور کوئی حکمت نہیں ہوتی سوائے اس کی کہ اپنا جو چورن بیچنا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں وقت چاہیے ہوتا ہے، یا بلیک میل کرنے کے لیے. تو فیصلہ جو لکھا گیا ہے وہ پتہ ہے، جو آپ نے سنانا ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ کیا سنانے جا رہے ہیں. باقی یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے. اینی فیصلہ انہوں نے 23 دسمبر کو سنانا تھا، لیکن 23 دسمبر کو فیصلہ محفوظ تو انہوں نے کر لیا لیکن سنانے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 23 کے بعد ایک تو عدلیہ کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اور اب 6 جنوری کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 6 جنوری کو محفوظ فیصلہ جو ہے اسے آزاد کر دیں گے یا اسے سنا دیا جائے گا. تو 6 جنوری کی جب بات آئی ہے تو 6 جنوری تک بھی جب کچھ نہ بنا تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب اس فیصلے کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، ایکسٹینڈ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان کے لیے. اب دیکھیں ان کی حکومت کی یہاں سے آپ کو اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپروچ کیا ہے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب ہم 23 دسمبر کو جب ہم فیصلہ نہیں سنا رہے تو 6 تک جب ہم ٹائم لے کے جا رہے ہیں تو درمیان میں عدلیہ کی چھٹیاں بھی ہیں. اس دوران حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان مذاکرات ہو جائیں گے، اور ان مذاکرات میں ہم اپنا جو بیانیہ ہے یا اپنا اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا جو ایجنڈا لانا چاہ رہے ہیں وہ ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس دوران جو بھی فیصلہ ہم نے سنانا ہوا عمران خان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گی تو وہ ہم فیصلہ سنا دیں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ خان اب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جیل میں رہ کر بندہ مزید زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور بڑا میچور ہو جاتا ہے، تو خان اب جیل کے اندر رہ کر اب اور زیادہ بڑا پولیٹیشین بن چکا ہے. اس وقت خان کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ آگے کیا چال چلنے والے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ 23 دسمبر کے سے لے کر 6 جنوری تک اس نے یہ ٹائم ٹپاؤ پروگرام چلایا کہ ایک دفعہ یہ ٹائم آ جائے 6 جنوری کے جو فیصلے انہوں نے سنانا ہے یہ سنا لیں، اس کے بعد میں کروں گا. جب 6 جنوری آئی تو یہ پھر اپنے فیصلے سے بھاگ گئے، کیونکہ اب اگر تو یہ فیصلہ سنائیں تو وہی فیصلہ جو عام طور پر پاکستان کی عدالتیں عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہی ہیں، اگر تو وہی فیصلہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ ویسے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ خان کے ساتھ مذاکرات کا وہ چیپٹر کھول کے بیٹھے ہیں تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ مذاکرات کیا کرنے ہیں، آپ تو میرے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. اب مذاکرات بھی دیکھیں کہ خان صاحب نے کیا اپنی پلاننگ کیا رکھی ہوئی ہے. خان کہتا ہے کہ مذاکرات ابھی شروع ہی نہیں ہوں گے، مذاکرات ہم اس وقت شروع کریں گے جب آپ میری 2 باتیں مان لیں گے. وہ 2 باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنے گا تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور دوسرا میرے سارے سیاسی قیدی جو ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، جن لوگوں کو آپ نے 9 مئی کے کیس میں جب بھی جس وقت بھی آپ نے پکڑا ان کو آپ رہا کر دیں، تو میں اس کے بعد تیار ہوں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. حکومت کو اب ڈر کیا ہے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر تو ہم نے یہ اس طرح عمران خان کی بات مان لی، یعنی ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیتے ہیں، ہم عمران خان کے سارے کارکنان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر عمران خان مکر گیا اور اس نے ہم سے پھر مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تو بڑا ایشو تو عمران خان کا یہی ہے. مذاکرات کے لیے وہ مطلب تیار ہو یا نہ ہو، جب اس کے ورکر آزاد ہو جائیں گے، جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو اس کا فیصلہ پھر جب آئے گا وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے پاس تو کوئی کارڈ ہی نہیں بچے گا. اب وہ کریں تو پھر بھی پھنستے ہیں، اگر نہ کریں تو وہ پھر بھی پھنستے ہیں، کیونکہ خان کہتا ہے کہ مجھے اتنی جلدی کوئی نہیں ہے، میں جیل میں ویسے بھی ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، جب آپ یہ کام کر دیں گے تو اس کے بعد میں مذاکرات کے لیے تیار ہو جاؤں گا. لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں، جو میں نے کال دی ہوئی تھی اس کا میں وہاں سے آغاز کر چکا ہوں، ادھر سے یہ پریشر بھی ساتھ دلوا دیا، یعنی اپنی کال بھی واپس نہیں لے رہے ہیں. مذاکرات کے لیے بھی ان پر بال جو ہے ان کے کورٹ میں پھینکی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے.
کرنے ہیں. لیکن حکومت کے لیے پریشانی کیا بن گئی ہے؟ حکومت کے لیے پریشانی یہ بن رہی ہے کہ اگر تو وہ مذاکرات نہیں کرتے ہیں تو اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے ان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. اب یہ ان کا ایک ایک کر کے سارے ان کے جو پردے ہیں وہ چاک ہوتے جا رہے ہیں, ان کے چہرے سے سارے نقاب اترتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کا جو سوشل میڈیا نیشنلی انٹرنیشنلی ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, وہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لا کر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جیسے رچرڈ جنرل کی ٹویٹس ہیں, اب اور بھی ٹویٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, ہر طرف سے اب ٹویٹس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, تو وہ ادھر سے وہ ان کو ٹویٹس کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور ادھر حکومت کے اوپر پریشر جو ہے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب صورت حال یہ بن چکی ہے کہ انٹرنیشنل جو نیشنز ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عوام ہے اس کا الیکشن پر اعتماد نہیں رہا. وہاں ایک بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور بڑے بدترین طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ہٹا کر ایک اپنی من پسند حکومت جو اس کو لایا گیا ہے. تو اب یہ روز بروز ان کے لیے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سخت حکومت موجود ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. اصل سٹیک وہ سمجھنے لگ گئے ہیں یہ عمران خان ہے. اوپر سے ایک اور بھی پریشانی ان کے لیے بن گئی ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا اب آپ کو پتہ ہے جنوری آ گیا, اور 20 جنوری میں ان کی اب جو تقریب بھی ہونے لگی ہے جب وہ حکومت کا حلف اٹھائیں گے, یعنی حلف برداری جس طرح پاکستان کے اندر ہوتی ہے. تو جب وہ چارج لیں گے اس کی تقریب ہونی, اس میں انہیں دعوت بھی دینی ہے. سب کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بلایا جائے, اور اگر وہ عمران خان کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور یہ حکومت پاکستان انہیں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجتی ہے, آزاد نہیں کرتی ہے, تو اس کے بعد یہ امریکہ کو پھر سے ناراض کر بیٹھیں گے. یہ ان کے اوپر ایک اور پریشانی بنی ہوئی ہے. تیسرا ان کو ایک بڑا جھٹکا جو لگ گیا ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی لگ گیا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سعودی عربیہ کو بھیجیں گے اور سعودی عربیہ کو ہم جا کر بتائیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور اچھا اس کے لیے انہوں نے ایک پورا ایجنڈا بھی بنا لیا تھا عمران خان کے اگینسٹ بات کرنے کے لیے. وہ انہوں نے ایجنڈا یہ بنایا تھا کہ آپ جا کر سعودی عرب سے یہ کہلوانا چاہ رہے تھے کہ آپ جا کر امریکہ کو اس بات پر کنونس کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا کٹر قسم کا مسلمان ہے. اب یہ دیکھیں ان کی 2 نمبر پالیسی. قوم کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کٹر مسلمان ہے. ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتا, اسرائیل کی جو مفادات ہیں ان کے خلاف جاتے ہو, تو امریکہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا پگھلے گا کہ اچھا یہ تو پھر ہماری لابی ہماری پالیسی کے خلاف ہے. پھر وہ رشیا والی بات بھی ہے, وہ بھی جا کر کریں گے, اور پھر اپنا بھی ساتھ بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے یوکرائن میں آپ کو حمایت کی, ہم نے وہاں اس ٹائم پر آپ کو سپورٹ کیا. ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے باقی جو امریکہ کے خلاف اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ بھی لے کر جائیں گے کہ یہ تو ماضی میں آپ کے بارے میں یہ کہتا رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک چھوٹا سا اپنا ایجنڈا رکھا ہوا تھا کہ ان فیوچر ہم ایران کے معاملے میں جب بات آئے گی تو ہم آپ کو فیور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ ساری باتیں کہ انہوں نے پوری کی پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ ہم لے کے جائیں گے اور امریکہ میں جا کر پیش کریں گے. لیکن اب ان کے گلے یہ چیزیں فٹ ہو رہی ہیں کہ ایک طرف تو اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو عمران خان کو تو ہم رہا کریں گے نہیں, رہا کریں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے. اگر بھیج دیتے ہیں رہا کر کے پھر بھی پھنستے ہیں, نہ بھیجیں تو امریکہ کے آگے پھنس جاتے ہیں. ہمارا سارے کے سارا ایجنڈا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ پانی میں بہ جانا, وہ پانی میں بہ جائے گا. اچھا ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے نا وہ بنانے کے لیے جو ان کا تھنک ٹینک ہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہے. تو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک کیونکہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارا جو بریلینٹ برین ہے نا وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں, اس طرح کی پلاننگ انہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ جس جماعت جس حکومت کا جسے وہ اپنا سب سے بڑا دماغ سمجھ رہے ہیں وہ عرفان صدیقی ہے, تو ان کے پھر اگلا آپ سوچ لیں کہ اگلے معاملات ان کے کیا ہوں گے, ان کی پالیسی کیا ہوگی, وہ ملک کیسے چلائیں گے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے, اور ان کا بیانیہ آج تک اسٹیبلش کرنے میں یہ کامیاب بھی نہیں ہوئی. اب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اسٹیبلش کریں بیانیہ کہ آپ عمران خان صاحب سے لکھوا لیں مذاکرات میں نا کہ یہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ میرے معاملات ہوں گے. آپ اسی لیٹر کو اچھال لیں اور کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ ہم سے NRO مانگ رہا ہے. اب یہ دیکھیں ان کی یہ اپروچ دیکھیں, ان کی مینٹل اپروچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے ریٹرن میں جو کچھ دے دیں گے اسی کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو عمران خان نے دیکھیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا, یہ ہم سے NRO مانگ رہا ہے. تو بھائی عمران خان صاحب بھی عمران خان ہے, وہ بھی پھر ان سے بھی بڑا ہے, وہ ان کو سمجھتا ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بعض دفعہ کہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے ان کو. تو اس نے کہا ہے کہ میں نے ریٹرن میں دینے نہیں ہے, میں نے اس وقت تک نہیں دینا جب تک آپ میرے یہ 2 کام نہیں کریں گے, اس کے بعد مذاکرات کی طرف بات آئے گی. تو یہ اب الٹے لٹکے پڑے ہیں, پوری چاروں طرف سے نرگے میں اور گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کہ اب ان کے لیے ایک اور بات جو سب سے بڑی پریشان کن بنی ہوئی ہے وہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا جو عمران خان کا ہے وہ ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال یہ فارمولہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کروانے کے لیے اور کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا بند کریں. وہ خان کہتا ہے کہ میں کیسے بند کروں سوشل میڈیا, کوئی میں چلاؤں, سوشل میڈیا اوپن ہے, مجھ سے کیسے بند ہو. تو اوپر سے ان کو ایک اور, اب چونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ٹویٹر کو کافی عرصے سے ایکس کو بند کر رکھا ہوا ہے, وہاں سے بھی پریشر آ رہا ہے کہ بھائی کیوں آپ نے ایکس بند کر رکھا ہے, کس لیے کر رکھا ہے. تو یہ بڑی چیزیں اور ہیں, اس پہ خیر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے. لیکن حکومت نے خیر اس کا ایک اور توڑ نکالا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نئی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں,
उस कमेटी में हम करेंगे ये कि वो कमेटी जो है वो टोटली सोशल मीडिया को डील करेगी, क्योंकि पहले आपको पता है FIA डील करती थी, इनफैक्ट FIA भी नहीं करती थी, FIA के नीचे एक डिपार्टमेंट था साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम वाले पहले उसे डील करते थे और इस मामला को देखते थे, और जहाँ पे अगर ऑनलाइन वायलेंस कहीं पे हो रहा होता था या ऑनलाइन क्राइम हो रहा होता था तो उसको वो कंट्रोल करते थे साइबर क्राइम। अब ये कहते हैं कि इसका पूरा डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया जाएगा, उसका एक 20वें ग्रेड का ऑफिसर जो है वो उसको देखा करेगा, उसके नीचे 2 ऑफिसर्स भी होंगे, IG पंजाब टाइप या IG FIA और भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी नई इंटेलिजेंस एजेंसी खड़ी करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे होने वाले ऑनलाइन क्राइम जो है उनको देखा करेगी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये अंडरस्टूड है कि आप ये सोशल मीडिया क्राइम आप जिसको समझते हैं, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, आपके लिए तो वही सोशल मीडिया क्राइम है और क्या हो सकता है, उनको रोकने के लिए आप ये सारा कुछ करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये नौबत आ गई है तो इसका मतलब है कि हम समझ लें कि FIA के नीचे जो साइबर क्राइम काम कर रहा था वो फेल हो गया है, और उस पर आज तक आपने जितना बजट, जितना खर्चा किया, जितना पैसा लगाया, वो सारे के सारा पाकिस्तानी कौम का पैसा ज़ाया हो गया है, या तो वो फेल हो गया है। अगर वो फेल नहीं हुआ तो फिर वो क्यों नहीं, अब एक नई एजेंसी बनाने की, एक नया खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, एक बंद अंधेरी गली है, उसके अंदर ये हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और बाकी सारे मुखालिफिन आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और खान साहब जो है वो सुकून से बैठे देख रहे हैं कि अब ये किस तरफ जाते हैं। बंद गली में ये फंस चुके हैं, समझ इन्हें बिल्कुल कोई नहीं आ रही। इमरान खान को छोड़ने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन ही कोई नहीं बचती है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इमरान खान जो हाथ पाँव जोड़ के मान जाएं कि हाँ ठीक है मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, ये हमें कोई एक लाइन लिख के दे दें कि हमारा कोई बयानिया बन जाए ताकि हम अगले इलेक्शन के लिए अवाम में जा सकें। आप जो मर्जी कर लें, बनना आपका फिर भी कुछ नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।